آواز میسج کے ذریعے طلاق۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے جی میرے کزن نے میری کزن کو واٹس ایپ پر وائس میسج کے ذریعے 3 طلاقیں دی ہیں، کیا اس طرح طلاق ہو جاتی ہے؟ جی وائس میسج کے ذریعے بھی طلاق ہو جاتی ہے، ایس ایم ایس کے ذریعے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں تو تینوں طلاقیں واقع ہو گئی ہیں۔ اگر رخصتی ہو چکی تھی، اگر میاں بیوی میں رخصتی نہیں ہوئی تھی تو پھر اگر یوں کہا کہ تمہیں 3 طلاقیں تو 3 ہو گئیں، اگر یوں کہا طلاق 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 تو پھر 1 ہوتی ہے۔ لیکن رخصتی اگر ہو چکی ہے، رخصتی کا مطلب تنہائی میں دونوں ٹائم گزار چکے ہیں، تو پھر 3 طلاقیں دینے سے 3 طلاقیں ہی ہوتی ہیں۔ اور میں بار بار کہتا ہوں یہ جو اہل حدیث حضرات نے یہ شوشہ چھوڑا ہوا ہے نا کہ 3 1 ہوتی ہیں، اس کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے۔ حضرت رکانہ کی حدیث جو پیش کی جاتی ہے کہ 3 1 نبی نے 3 کو 1 قرار دیا، وہ سند کے لحاظ سے بہت ہی لنگڑی لولی سند ہے، اس کی نہ سر ہے نہ پیر ہے، بہت ہی لنگڑی لولی سند ہے۔ تو اس سے استدلال کرتے ہوئے بھی انسان کو تھوڑی حیا آنی چاہیے کہ اتنی صحیح حدیثیں ہمارے پاس اور قرآنی آیات موجود ہیں، ان کے مقابلے میں آپ کس روایت سے استدلال کر رہے ہو؟ اور وہی رکانہ رضی اللہ عنہ والا واقعہ جو صحیح سند سے ثابت ہے، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ 3 3 ہوتی ہیں۔ تو ہمارے اہل حدیث وہ صحیح سند کو پیش نہیں کرتے اور لنگڑی لولی سند پیش کر دیتے ہیں، تو بڑی خیانتیں کرتے ہیں اس میں اہل حدیث حضرات۔ بہت افسوس ہوتا ہے ان کی یہ خیانتیں دیکھ کے۔ اور اب تو بعض اہل حدیث حضرات نے کیا کیا کہ اس پہ بحث ہی نہیں کرتے قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، بلکہ وہ بحث اس پہ کرتے ہیں کہ مسئلہ اختلافی ہے، لہذا اس میں شدت جائز نہیں ہے کیونکہ یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ تو اس پہ بھی وہ بحث نہیں کر سکتے۔ صحابہ تابعین کے دور تک یہ مسئلہ اجماعی تھا، اختلافی نہیں تھا، اختلاف بعد میں پیدا ہوا ہے۔ تو جو مسئلہ صحابہ تابعین کے دور میں اجماعی بن گیا، وہ بعد میں کسی کو اختلاف کرنے کی اجازت نہیں ہے اس میں۔ تو اس لیے 3 طلاق کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس میں بہت زیادہ گڑبڑ لوگ کر رہے ہیں۔ کوئی سعودیہ کے مفتی کا فتویٰ اٹھا کے لے آتا ہے، کوئی فلانے کے مفتی کا اٹھا کے لے آتا ہے۔ آپ قرآن کو دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، بخاری مسلم کی حدیثیں کیا کہہ رہی ہیں، اور صحابہ کیا کہہ رہے ہیں، تابعین کیا کہہ رہے ہیں، چاروں امام کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اتنی واضح بات ہے وہ کہ اس میں کچھ لاجک بنتی نہیں ہے۔ اور وہ جو مسلم کی مشہور حدیث ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں، وہ اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو اہل حدیث بیان کرتے ہیں۔ اس پہ تو بڑا اشکال ہوگا، حضرت عمر نے حلال کو حرام کیسے کر دیا اور حرام کو حلال کیسے کر دیا، اور پوری امت اس پہ، صحابہ خاموش کیسے ہو گئے اس پہ؟ صحابہ تو ذرا ذرا سی بات پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس لیے وہ حدیث کا جو وہ مفہوم ہے جو میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں اور محدثین بیان کر چکے ہیں، تو اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں، کہیں بھی نہیں ہے یہ۔ وہ تو ایسا ہی ہے جیسے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں متع کرتے تھے، ابو بکر کے دور میں بھی عمر نے پابندی لگائی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی وہ صحابہ متع کرتے تھے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ متع حرام ہے، حضرت عمر نے جو پابندی لگائی تو نئی پابندی نہیں، وہ وہی پابندی جو نبی لگا چکے تھے۔ تو اسی طرح حضرت عمر نے جو 3 طلاقوں کو 3 قرار دیا، وہ کوئی نیا کام نہیں تھا، وہ وہی تھا جو نبی کے دور میں ہو چکا تھا کہ 3 3 ہوں گی۔ تو اس بارے میں دلائل پورے ریکارڈ کروا چکا ہوں تفسیر کے لیکچر میں۔ جب آپ جائیں نا سورہ بقرہ کی جو آیت ہے الطلاق مرتان، تو میرے چینل مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ تفسیر قرآن کے لیکچر اپلوڈ ہوتے ہیں، اس میں آپ جائیں سورہ بقرہ کی جو تفسیر ہے، جب الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یہ والا رکوع جب آئے گا تو اس میں میں نے میرا خیال ہے 7 8 لیکچر ہیں میرے اس پر طلاق ثلاث کے مسئلے پہ۔ تو اس میں نے پورے ریفرنسز حوالوں کے ساتھ اہل حدیث کی ایک ایک بات کا 2 اور 2 4 کی طرح جواب دیا ہے، اور بتایا ہے کہ صحابہ اور تابعین اور چاروں اماموں کا جو مذہب ہے 3 طلاق کے بارے میں وہ کتنا کلیئر اور کتنی واضح آیات اور احادیث ہیں اس بارے میں۔ تو اس لیے اس میں کوئی بھی اہل حدیث سے فتویٰ لے کے بیوی کو حلال کر لے گا تو بیوی حلال نہیں ہوگی، خوب سمجھ لو، قیامت کے دن جواب دینا